ہارپ اصل میں کیا ہے اور یہ سازشی نظریے گڑنے والوں کے لیے بڑا زرخیز میدان کیوں ہے؟ چاند پر لینڈنگ کی طرح اس سائنسی پروگرام کو ان حضرات کی طرف سے اتنی توجہ کیوں ملتی ہے؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو انفینٹی ایٹ وقار۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہارپ کے ذریعے موسم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، طوفان برپا کیے جا سکتے ہیں، زلزلے لائے جا سکتے ہیں، دریا اچھالے جا سکتے ہیں، میزائل اور جہاز گرائے جا سکتے ہیں، دنیا بھر کا مواصلاتی نظام ناکارہ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں اور موڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ دعوے ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دعویٰ بھی درست ثابت ہوتا ہے تو جناب یقین جانیے یہ دنیا میں ٹیکنالوجی کا طاقتور ترین پروگرام ہوگا۔ ترکی میں زلزلہ اور پاکستان میں سیلاب سے ہارپ کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان میں گزشتہ سال اور اس سال انڈیا اور پاکستان سیلابی حالت سے تو سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے پاکستان، انڈیا اور ترکی میں آنے والی تباہی کا ذمہ دار ہارپ ٹیکنالوجی کو قرار دیا ہے۔ 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آنے والے سمندری طوفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے جاپان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی اور لاکھوں لوگوں کی اس قدرتی آفت میں جان بھی چلی گئی۔ ایک معروف ٹی وی رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نے چین کے اہم ترین دورے بھی کیے، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے، جس کی بدولت امریکہ کی معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی۔ یعنی امریکی معیشت کو تباہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے، اور اس کام میں جاپان بڑھ چڑھ کر کاوشوں میں مصروف عمل تھا۔ لہٰذا امریکہ نے اس صورتحال میں جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ ظاہری طور پر تو جاپان کو یہ دھمکی محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کس طرح سمندری طوفانوں اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب تو قدرتی نظام کے ماتحت ہوتے ہیں اور کوئی انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مگر مارچ 2011 کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی سونامی کی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی، ان کی زمین آفٹر شاک اور زلزلوں سے لرز اٹھی اور جاپان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ کیا واقعی قدرتی موسم کو، سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے پیچھے چھپے مقاصد آخر کیا ہے؟ یہ سب باتیں جانیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ ہارپ، جس کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام، امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ بنایا گیا، جو کہ دنیا کا سب سے پر اسرار براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے، جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ 1993 میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرت موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا، اور اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام ہے۔ یہ پروگرام یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی، دی یونیورسٹی آف الاسکا، ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی ڈارپا نے فنڈ کیا۔ جہاں یہ جگہ موجود ہے وہ جگہ یو ایس ایئر فورس کی تھی، اور اب یہاں 180 بڑے بڑے اینٹینے لگائے گئے ہیں جو کہ 72 فٹ اونچے ہیں، اور انہیں آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے اینٹینے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فضا میں ٹن کے حساب سے انرجی EFL ویوز کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ ہارپ کے ذریعے 36 ملین واٹ ہائی فریکوینسی ویوز کو خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے جتنی 72,000 ریڈیو اسٹیشن کی ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے اگر مل کر ایک ساتھ کام کریں، یعنی کہ 36 لاکھ انرجی فضا میں
ہارپ پروجیکٹ کی مدد سے بھیجی جاتی ہے، جس کا ٹارگٹ فضا میں موجود ایک خاص جگہ آئنوسفیئر ہوتی ہے۔ امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ کو آئنوسفیئر کے بیہیویئر کو کنٹرول اور اسٹڈی کرنے کے لیے بنایا گیا، مگر در حقیقت ہارپ فضا میں اتنی زیادہ انرجی بھیج کر گرم کرتا جا رہا ہے جو کہ موسم میں تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے۔ در حقیقت اس کو قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان خدا کے بنائے ہوئے قدرتی نظام پر کنٹرول حاصل کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر سکے، جہاں چاہے بارشیں برسا سکے اور جہاں چاہے طوفان اور زلزلوں کو برپا کر دے، حتیٰ کہ پتھروں کی بھی بارش کر دے، جہاں چاہے درجہ حرارت کو بڑھا دے اور جہاں چاہے درجہ حرارت کو منجمد حد تک جما دے۔ اس کو بنانے کے لیے آخر کیا خفیہ عزائم ہو سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر غور کرنا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے حکم پر بارش نازل ہوگی، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، وہ قحط ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو دجالی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے قحط دینے پر قادر ہوگا، مطلب اسی کے حکم پر بارشیں برسیں گی اور خشک سالی ہوگی، غرض یہ کہ وہ خدائی موسموں پر قدرت رکھے گا اور اسی کے بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلے گا۔ لہٰذا ہارپ نامی یہ پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے عالمی خفیہ قوتوں کی طرف سے دجالی نظام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اور یہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو بھی چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہارپ کام کیسے کرتا ہے؟ زمین سے 80,000 کلومیٹر کی بلندی پر موجود قدرتی آئنوسفیئر کی بلندی پر موجود قدرتی تہ آئنوسفیئر موجود ہے جو کہ زمین کے قطبین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کے بدولت موسم جنم لیتے ہیں۔ اگر اس تہ میں کچھ تغیرات پیدا ہوں یا کچھ گڑبڑ کر دی جائے تو زمین پر موسمی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زمین کی 6 ہوائی تہ ہیں، سمندر، ہوا، خلا، ان سب چیزوں کو آئنوسفیئر کی تہ کنٹرول کرتی ہے۔ اگر اس تہ کی پروٹیکشن موجود نہ ہو تو ہماری زمین کچھ ہی سیکنڈ میں جل کر تباہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس تہ کا علم ہونے پر امریکی سائنسدانوں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی جیسا منصوبہ تشکیل دیا، جس کے ذریعے 3.5 ملین ہرٹز کی فریکوینسی لہروں کو آئنوسفیئر کی بالائی تہ تک بھیجا گیا اور اس سے ٹکرانے پر ان لہروں نے آئنوسفیئر کی تہ میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیا، جس کی بدولت امریکی سائنسدان اس قدرتی فضا کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسی کی بدولت شدید موسمی تغیرات کو بھی دیکھا گیا، یعنی کسی علاقے میں سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا، کئی صدیوں سے جمے ہوئے گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے اور سمندر کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی، تو اسی کی بدولت سیلاب اور سونامی پیدا ہو رہے ہیں اور تو اور زمین کی تہیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کی بدولت 2013 میں اس ہارپ پروجیکٹ کو اعلانیہ طور پر بند کرنا پڑا، لیکن کس کو پتا کہ اس پروجیکٹ کو بند بھی کیا گیا ہے یا نہیں، اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ اپنے ہی غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا مہنگا ہتھیار کیسے بند کر سکتا ہے، جبکہ اسے خفیہ طریقے سے اور دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے ابھی تک اسی رفتار سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے زمین کے گرد ایک تہ جسے وین ایلن بیلٹ کہتے ہیں بھی بنائی ہے، جس کا مقصد زمین پر گرنے والی بجلی اور خطرناک لہروں کو جذب کرنا ہے اور زیر زمین
प्लेटों को टूट फूट से बचाना है। अगर इस तह में कोई गड़बड़ आ जाए तो शदीद ज़लज़ला पैदा होता है और इसका ताल्लुक भी आयनोस्फीयर से होता है, क्योंकि आयनोस्फीयर अपनी मैग्नेटिक पावर से वेन एलन रेडिएशन बेल्ट को जकड़ कर रखती है, जिससे आसमानी बिजली और ख़तरनाक शुआएं ज़मीन तक नहीं आ पाती। इससे लावा भी कंट्रोल में रहता है। हार्प के ज़रिए जब हाई फ्रीक्वेंसी लहरें फ़िज़ा में भेजी जाती हैं तो इसे शदीद गर्म कर देती हैं, लिहाजा वेन एलन रेडिएशन बेल्ट की पकड़ आयनोस्फीयर पर कमज़ोर हो जाती है और इसके बाद मुतल्लिका तह में सिग्नल भेजकर इसमें तगय्युर पैदा किया जाता है, जो कि मौसमी बदलाव और ज़लज़लों का बाइस बनती है। जबकि समुद्री लहरों को कंट्रोल करने के लिए हार्प चांद की कशिशी लहरों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि समुंदर में मद्देजज़र का निज़ाम चांद की कशिशी लहरों की बदौलत मुमकिन होता है। ये लहरें पानी में दाखिल होकर बड़ी लहरें और फिर सुनामी बन जाती हैं। ख़ुसूसन 7 और 21 तारीख को चांद की कशिश शकल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी बदौलत समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें वक़ू पज़ीर होती हैं। इसी खसूसियत को देखते हुए चांद की कशिशी लहरों में इलेक्ट्रॉन दाखिल करके इन्हें मज़ीद शदीद तर बनाया जा सकता है, जिससे समुंदर की लहरें 500 फुट तक बुलंद होकर किसी भी शहर को तबाह कर सकती हैं। इसी तरह सूरज से आने वाली रोशनी में भी शदीद गर्मी और अल्ट्रा वायलेट रेज़ेस मौजूद होती हैं, जिन्हें कुदरती तह मेसोस्फीयर साफ करके 1000 सेंटीग्रेड तक की हरारत को कम करके सिर्फ 30 या किसी जगह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती है, जो कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में महसूस कर सकते हैं। इस तरह का कंट्रोल भी आयनोस्फीयर के पास है, लिहाजा हार्प के ज़रिए आयनोस्फीयर को खिसका कर मेसोस्फीयर में तगय्युरात लाए जाते हैं, जिसकी बदौलत शदीद तरीन गर्मी और कहत पैदा किया जा सकता है। इसी तरह एक और फ़िज़ाई कुदरती तह बारिशों और हवाओं के निज़ाम को कंट्रोल करती है, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, और इसका ताल्लुक भी आयनोस्फीयर के साथ है और इसे भी आयनोस्फीयर की मदद से तगय्युरात दिलवाए जाते हैं, जिसकी वजह से तूफ़ानी बारिशें पैदा होती हैं। इन सब बातों से आपको आयनोस्फीयर की कुदरती तह की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हम सब इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि इसी की मदद से खला में मौजूद पत्थर ज़मीन पर नहीं आ पाते और जब ये इसके करीब आते हैं तो आयनोस्फीयर इसको जला देती है। यही तह हमारी आवाज़ के लेवल को भी बढ़ाती है। अगर ये ना होती तो हम अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे। इसी तह में सैटेलाइट भी काम करते हैं। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।